اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ I was talking to somebody the other day، کچھ لیڈرشپ پہ بات ہو رہی تھی، کچھ بات ایسی تھی کہ جو مجھے لگا کہ آپ سب سے شیئر کرنی چاہیے۔ لیڈرشپ میں بہت بڑا سبجیکٹ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس پہ تو ہم کئی سیشنز میں گفتگو کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی اس پہ گفتگو کی ہے۔ میں تو اس کے کسی ایک چھوٹے سے حصے پہ فی الحال بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال اکثر ریز ہوتا ہے بنیادی طور پہ، وہ جیسے جس ٹریڈ میں ہوں فارماسیوٹیکل میں، وہاں پہ ذرا سیلز مارکیٹنگ میں گروتھ ذرا جلدی ہوتی ہے اور لیولز ڈیفائنڈ ہیں، یعنی آپ انٹری پوزیشن سے شروع کرتے ہیں ایک سیلز کی پوزیشن سے، اگر آپ سیلز میں ہیں، اور پھر آپ فرسٹ لائن مینیجر بنتے ہیں، پھر سیکنڈ لائن مینیجر یا مڈل مینیجر بنتے ہیں، پھر آپ کو نیشنل لیول کے مینیجر بن جاتے ہیں، پھر آپ اس سے بڑے مینیجر مارکیٹنگ مینیجر ہو جاتے ہیں، پھر اور آپ اپ گریڈ ہو تو ڈائریکٹر لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ ڈیفائنڈ ہیں لیڈر، جو ہے کریئر لیڈر ڈیفائن ہے ایک طرح سے۔ اگر آپ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ کو اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر یا پروڈکٹ آفیسر سے شروع کرتے ہیں، پروڈکٹ مینیجر بنتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں بزنس یونٹ ہیڈ ہو جائیں، پھر مارکیٹنگ مینیجر ہو جائیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو جائیں، ایک راؤٹ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے، اکاؤنٹس آفیسر جو ہیں وہ اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس ہو جائیں گے اور اکاؤنٹس مینیجر ہو جائیں گے، اور پھر فائنلی چیف اکاؤنٹنٹ ہو جائیں گے یا سی ایف او ہو جائیں گے، ڈپینڈنگ اپان واٹ دی آرگنائزیشن سیز ایکچولی۔ یہ لیڈرشپ تو شروع ہو جائے گی، جیسے ہی مینیجر بنیں گے تو شروع ہو جائے گی، لیکن ایکچولی لیڈرشپ اس سے پہلے بھی شروع ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ جو گروتھ ہے فرام اے نان مینیجیریل پوزیشن ٹو مینیجیریل پوزیشن، یعنی ایک نان لیڈر پوزیشن سو کالڈ، کہ جی وہ میں تو لیڈر نہیں ہوں، میں تو انٹری پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، میں تو ابھی اکاؤنٹس آفیسر ہوں، میں تو صرف رپورٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی رپورٹ نہیں کرتا، تو میں تو لیڈر نہیں ہوں فار ایگزامپل، یا کسی بھی پوزیشن میں۔ اور پھر جب میں لیٹ سے اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس ہو گیا اور اب مجھے کوئی 2 لوگ مل گئے اکاؤنٹس آفیسر، تو اب میں لیڈر ہو گیا ہوں۔ لیڈر کی یہ ڈیفینیشن بہت نیرو ہے بنیادی طور پہ۔ لیڈرشپ تو ایک پروسیس ہے، اور وہ کب سے شروع ہوتا ہے اس کی ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نارملی لوگ سوال یہ ریز کرتے ہیں کہ جی میں تو لیڈر نہیں ہوں، تو مجھے لیڈرشپ کیسے آئے گی؟ مجھے تو نہیں آ سکتی۔ جب میں لیڈر بنوں گا، جب اللہ کرے گا میری ترقی ہوگی اور میرے پاس کوئی 2-4 رپورٹ کرنے والے لوگ ہو جائیں گے، تو پھر میں لیڈر بنوں گا، ورنہ جس پیر صاحب کے کوئی مرید ہی نہ ہوں تو پیر صاحب کس کام کے پھر؟ تو اس طرح سے اکیلے بیٹھے ہوئے تو میری کوئی لیڈری نہیں ہے۔ پھر دیکھیں گے، پھر لیڈری سیکھ لیں گے، پھر لیڈرشپ کیا ہوتی ہے سمجھ آ جائے گی، مینجمنٹ کیا ہے، لیڈرشپ کیا ہے، اور ان دونوں میں کیا تقریر ہے جو لوگوں نے بہت کی ہے کہ نہیں مینیجر لیڈر ہے یا لیڈر مینیجر ہے، اور کون اچھا ہے اور کون نہیں ہے، لمبی تفصیلیں۔ میں اس سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا چاہتا ہوں اس کانسیپٹ سے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ یہ توقع رکھنی چاہیے ہر کسی کو، صرف وہ لوگ نہیں جو توقع رکھتے ہیں، بلکہ ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے پہلے، اور پھر یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سب کے سب گرو کریں گے۔ اسی لیے کام کرتے ہیں ہم ساری عمر، کہ ہم اسی جگہ نہیں کھڑے رہیں گے بلکہ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ان کو لیڈرشپ ایکسرسائز اس وقت سے کر لینی چاہیے جب ابھی وہ ایکچولی نامینیٹڈ آفیشیل لیڈر نہیں ہے، ابھی سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں ایسا ہوا، نہ ان کو پوزیشن ملی ہے اور ابھی کافی عرصہ شاید نہیں ملے گی، لیکن ان کو لیڈرشپ کے کچھ ٹریٹس ایسے ہیں جن کو ایکسرسائز کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ٹریٹس کیا ہیں؟ کیونکہ یہی ہیں جو کل کو جب آپ لیڈر بنیں گے یا مینیجر بنیں گے تو آپ آلریڈی چونکہ کر رہے ہوں گے تو بڑی تیزی سے آپ اس رول میں ڈھل جائیں گے۔ چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم بنتے ہیں، مینیجر بنتے ہیں، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اب ہم کیا کریں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میرا مینیجر کیا کرتا تھا تو ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، اچھا وہ آس پاس کا مینیجر کیا کرتا تھا، کچھ 2 چیزیں اس کی کاپی کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کوئی ٹائم لگتا ہے 6 مہینے سال، جس میں ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے، اینڈ دین وی کم ان ٹو آور اون ایز دے سے۔ پھر ہمارا اپنا ایک سٹائل بنتا ہے، ایک سوچ بنتی ہے مینجمنٹ کی، اور وہ پھر
آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی رہتی ہے. تو اس پروسیس کو کٹ شارٹ کیا جا سکتا ہے اگر کچھ کام پہلے سے شروع کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے جو لیڈرشپ کے جو اس پروسیس میں جب آپ لیڈر نہیں بنے تو جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہم نے انگیجمنٹ میں بھی بات کی کہ نیا کام سوچتے رہیے، اور جو نیا کام آپ کو سمجھ آئے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ کو کوئی اس کے لیے بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر تو آپ کی حد تک ہی ہے تو اس کو کر لیجئے. اور اگر کوئی اس کا دائرہ ایسا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو، تو اپنے باس سے ڈسکس کر لیجئے کہ جی میرا خیال ہے اس کو یوں کی بجائے یوں کر لیں، یا یہ ایڈ کر لیں، یا یہ کم کر لیں تو ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی. تو وہ اس سے ڈسکس کر کے، کوئی بھی اچھا آئیڈیا ریجیکٹ نہیں ہوتا اکثر، تو لہٰذا اس کو کرنا شروع کر دیں. یعنی پہلا کام جو کر لینا چاہیے، جو لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے، جس کو جس حال میں بھی ہیں آپ شروع کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہیے اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہیے. ہر روز نہیں ہوگا یقیناً، لیکن کچھ نہ کچھ آپ اپنی اس کو بہتری پہ کوشش کرتے رہیے. کام کے طریقے کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی آؤٹ پٹ کو بہتر کرنے کے لیے، جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے میں بہتری لانے کے لیے، ان ایریاز میں کچھ نہ کچھ بہتری کا سوچتے بھی رہیے اور کرتے بھی رہیے. دوسرا یہ ہے کہ خود سیکھیے بہرحال، اور ہر روز سیکھیے، ہر وقت سیکھیے، جو کہ ابھی تو شروع ہے اور بڑا وقت چاہیے کچھ کسی درجے پہ پہنچنے کے لیے، تو مستقل سیکھیے. لیکن جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے تک بند کر کے مت رکھیے، کیونکہ یہ لیڈرشپ کا ٹریٹ نہیں ہے. لیڈرشپ کا ٹریٹ یہ ہے کہ دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیجیے. جب آپ کو کچھ آ جائے، جتنا بھی آ جائے، اور جیسے جیسے آتا جائے اس کو شیئر کرتے رہیے، اس کو دوسروں کے ساتھ بتاتے رہیے، ان کو بھی سکھاتے رہیے کہ یار یہ میں نے کیا تھا اس طرح سے، یہ بہتر مجھے لگا ہے، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. چیزیں علم دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے. اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک اس سے سب کو بچائے رکھے. سو لیڈرشپ کا دوسرا پروسیس کا ٹریٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سکھاتے رہیے. جہاں جہاں انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو گائیڈ کر دیجیے. جو آپ ان سے جو بھی آپ ان پٹ دے سکتے ہیں وہ دے دیجیے. زبردستی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس پروسیس کو شروع کر دیں گے تو شاید شروع میں لوگ آپ کو اس طرح سے بہت ویلکم نہ کہیں، لیکن اگر آپ کی کہی ہوئی بات ان کو فائدہ دے گی تو اگلی مرتبہ وہ آپ کی بات بڑی توجہ سے سنیں گے اور فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک طرح سے آپ ایکسیپٹ ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ مناسب بات ہوتی ہے. تیسرا ٹریٹ یہ ہے کہ اگر کوئی الجھا ہوا ہو، کسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہو، ذہنی طور پہ کام میں نہیں ہو رہا، کوئی الجھن آ گئی ہے، کوئی نکل نہیں پا رہا ہے، اس سے ہمت نہیں پڑ رہی جا کے اپنے باس سے پوچھنے کی، اس کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس سے کچھ بہتر جانتے ہیں اور اس کو کچھ ایسی ان پٹ دے سکتے ہیں جس سے اس کی زندگی ذرا آسان ہو جائے اس کام کے بارے میں، تو دے دیجیے. سو یہ ہیلپنگ اس سینس میں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ سکھا دیں دوسروں کو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اسٹک ہے، کوئی الجھا ہوا ہے، تو اس کو اس الجھن سے نکالنے کے لیے اس کی مدد کر دیں، اس کو کچھ بتا دیں، اس کے ساتھ مل کے کچھ کروا دیں. یار اچھا چلیں میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگا لیتا ہوں، چلیں میرے کام کا حرج نہیں ہوگا. اس طرح سے کچھ کر لیں. خاص طور پہ ود ان دی سیم ڈپارٹمنٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. اکراس دی ڈپارٹمنٹ شاید مشکل ہوگا کرنا، لیکن ود ان دی سیم ڈپارٹمنٹ تو اٹس ویری فائن. اگر آپ 6 8 10 لوگ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کام کروا دینا تو بڑی احسن بات ہے. سو تیسری چیز یہ ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہر کمپنی میں، ہر آرگنائزیشن میں ایک کام کرنے کا خاص سٹائل چل رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی کویسچن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سو اس کو ذرا سوچتے رہنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنے کی جہاں جہاں کہیں ضرورت نظر آئے اس کو کر لینا چاہیے. ایک بات میں نے کہی تھی نئے آئیڈیاز کی. نئے آئیڈیاز، اور اس میں ذرا فرق یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کام تو ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ اور بھی نیا ہو سکتا ہے، کچھ ایڈ آن ہو سکتا ہے، یا کچھ چیزوں کو کسی نئے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو وہ انوویشن ہے بیسکلی. یہ جو کام ہے چیزوں میں تبدیلی لانے کا، اگر کوئی، یہ اس صورت میں ہے جہاں پہ
آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ویسٹیج ہو رہی ہے، کوئی پروسیس ایسا ہے جس میں خام خواہ وقت لگ رہا ہے، انرجی لگ رہی ہے، اس کو تھوڑا چینج کر لیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سو یہ وہ تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ کریکشن ہے، یوں کہہ لیجیے. وہ انوویشن ہے، یہ کریکشن ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر کسی کام کے لیے لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں تو کر لیں. جیسے فرض کیجئے بہت ساری آرگنائزیشن میں دیکھتا ہوں کہ وہ چھٹیوں میں کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں، اپنا پرسنل بھی بنا لیتے ہیں کہ چلیں یار یہ 2 چھٹیاں آ رہی ہیں تو چلیں ہم ڈپارٹمنٹ کے 6-8 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں ہو آتے ہیں، قریب مری کا چکر لگا آتے ہیں. کوئی ایک گاڑی ہائر کریں گے، پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایک بھاگ کے چکر لگا آتے ہیں. ینگ لوگ ہوتے ہیں، انرجی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے ان کو گھومنا پھرنا، چلے جاتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں. سو اس طرح کے کاموں کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں. یہ بھی ایک لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. آپ کوئی زبردستی نہیں کر رہے، آپ ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ مہینے کے بعد 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی سلسلے میں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چھٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں یا 3 اکٹھی آ رہی ہیں. ابھی یہ 14 اگست پہ بہت ساری کمپنیز میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن کا لانگ ویکنڈ آ گیا. اگر اس پہ کوئی جا سکتے ہیں، یا اور کچھ اگر آپ لمبا پروگرام نہیں بنانا چاہتے تو کسی ایک شام میں کہیں کھانے کا پروگرام بنا لیں کہ چلتے ہیں یار، سردیاں ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، مچھلی کھاتے ہیں، چل کے سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. 200 400 روپے کنٹریبیوٹ ہوں گے اور سب لوگ انجوائے کر لیں گے 2 گھنٹے بیٹھ کے. اگر آپ 1 دن 2 دن کا پروگرام نہیں بناتے، ایسے پروگراموں کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو یعنی ریلی کریں، یہ آئیڈیاز فلوٹ کریں، اس پہ لوگوں کو ذرا تھوڑا ترغیب دیں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ چلیں کچھ کرتے ہیں. یہ لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. یہ بھی فائنلی لوگوں کا حال احوال پوچھا کریں، خبر رکھا کریں ان کی. اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی شکل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو پوچھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آر یو اوکے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. اور اسی طرح سے اگر آپ جانتے ہیں کچھ، اور خاص طور پہ یہ بڑی اچھی بات میں دیکھتا ہوں آفیسز میں کہ وہ پہنچتے ہیں ایک دوسرے کے، کوئی ایونٹس ہوں، کوئی ایسا موقع ہو، خدا نخواستہ کوئی غمی کا موقع ہو ضرور پہنچتے ہیں، خوشی کا موقع ہو تو بھی ضرور پہنچتے ہیں، اور سب لوگ مل جل کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اکٹھے انجوائے کریں. سو یہ بھی ایسے کام ہے جس پہ لوگوں کو ریلی کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، لے کے چلنا ان کو اکٹھے، یہ لیڈرشپ کے ٹریٹ ہیں. سو میں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ فارمل لیڈر بنیں، آپ لیڈرشپ کا پروسیس سیکھنا شروع کر دیں اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. سو ایک میں نے کہا کہ انوویشن کریں، یعنی نئی چیزیں کریں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. دوسرا میں نے کہا کریکشن کریں کہ کوئی پروسیس اگر ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا بہتر کیا جا سکتا ہے تو کریکشن کریں. تیسرا میں نے یہ کہا کہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں، جو آپ سیکھیں اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، کوئی بہت لمبا انتظار نہ کریں، اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. چوتھا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہیں پہ الجھا ہوا ہے، پریشانی میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے اور کام اس کا تھرو نہیں ہو رہا، مکمل نہیں ہو رہا، تو اس کی مدد کر دیں. کام کا رش زیادہ ہے تو اس کی مدد کر دیں، کہیں کام اٹک گیا ہے تو اس کی مدد کر دیں کہ وہ اس سے نکل آئے. یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات میں نے یہ کہی ہے کہ لوگوں سے مختلف کازز کے لیے یا مختلف ایونٹس کے لیے یا کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ ایکسائٹمنٹ کے لیے، کوئی ایکٹیویٹی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں، کہیں کھانے پہ، کہیں باہر پھرنے پہ، کہیں اور ادھر ادھر مووی دیکھائیں جا کے، واٹ ایور جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں اور کر سکیں، کچھ نہ کچھ کر لیا کریں. کبھی مہینے میں 1 دفعہ کر لیں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں. یہ بھی لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. اور چھٹی بات میں نے یہ کہی ہے کہ لوگوں کی خبر رکھا کریں، ان کا حال احوال دیکھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں، اور ان کے جو بھی ان کے معاملات ہوں، اگر آپ کو پتہ ہو اور آپ جا سکتے ہوں تو ضرور جائیں وہاں پہ. اور ان کے خاص طور پہ جو ہارڈ ٹائمز ہیں یا جہاں کہیں خدا نخواستہ کوئی غم کا موقع ہے، اس پہ تو ضرور جائیں. خوشی کے موقع پہ بھی ضرور جائیں، لیکن اس پہ شاید کبھی کوئی رعایت ہو سکے، اس پہ رعایت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ وہ کچھ پروسیسز ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے پروسیسز ہیں کہ اگر آپ ان کو شروع کر لیجئے تو آپ گریجولی ایک لیڈر کے رول میں خود بخود کنورٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور جب اللہ کرے گا آپ ایک باقاعدہ فارمل لیڈرشپ کی شکل میں آئیں گے، اس رول میں آئیں گے، تو آلریڈی بہت سے کام آپ لیڈرز کے کر رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ذرا پھر کم کام ہوں گے جو کرنے کی ضرورت آپ کو ہوگی، اور آپ کی مینیجرشپ یا آپ کی لیڈرشپ
بڑے آلریڈی کسی حد تک اسٹیبلشڈ ہوگی، سو آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے نئے رول کو لے کے چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔